چند لفظوں کے اندر کتنی بڑی حقیقت کھول دی کہ یہ جو ہر وقت شیطانی سوچیں ہیں یہ دراصل فکر کی گندگی ہے۔ اب ایک بندہ ہے، اس کی سوچ پاک ہے، وہ نماز کے بارے میں سوچ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کے بارے میں سوچ رہا ہے، اللہ کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اگر کبھی اس طرح کی کوئی غلط سوچ اس کے دماغ میں آ بھی رہی ہے تو وہ اس کو جھٹک رہا ہے، نکال رہا ہے، اس کے اوپر سوچ نہیں رہا، اس کی سوچ پاکیزہ ہے۔ اور ایک شخص ہے جس کی ہر وقت کی سوچ ہی یہی ہے کہ میں نے خواہش پوری کرنی ہے، کوئی غلط خیال آیا تو اس کے اوپر بیٹھ کر سوچنا شروع کر دیا، اور سوچتے سوچتے بہت آگے نکل گیا، تو اس سوچ کا اس کے جسم کے اوپر اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ فکر کی گندگی کو ذکر سے دور کیا جا سکتا ہے۔ اب انسان اگر ایسے موقع پہ ذکر کرتا ہے پھر اس کو گولیاں کھانے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے اللہ والوں کی صحبت میں آؤ، ذکر سیکھو۔ آج اول تو سیکھتے نہیں، اگر سیکھ لیں تو کتنی دیر مراقبہ؟ 5 منٹ 10 منٹ؟ ہاں، آپ خانقاہ میں آئے ہوئے ہیں، اسی چیز کے لیے وقت لے کر آئے ہیں، پھر آپ گھنٹوں بھی کریں گے۔ لیکن یہاں سے جانے کے بعد اپنے گھروں میں روزانہ کتنا مراقبہ ہوتا ہے وہ معمول بتائیں نا۔ ہاں، پھر حضرت کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، پھر تو اتنا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی اس سوچ کے اوپر کنٹرول کریں۔ دیکھیں، ہر چیز کا ایک معیار ہوتا ہے، جب انسان اس چیز کے معیار کو پورا کرتا ہے تو وہ چیز اچیو ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر پانی 100 فٹ کے فاصلے پر ہے، اب معیار کیا ہے کہ 100 فٹ کا گڑھا کھودو، کنواں کھودو، پانی نکل آئے گا۔ اب ایک انسان 50 فٹ کے 90 فٹ کے 100 کنویں بھی کھود لے، پانی نہیں نکلے گا، کیونکہ معیار کو نہیں پہنچا۔ لیکن اس کے بالمقابل ایک گڑھا، ایک کنواں بھی 100 فٹ کا کھود لے گا، پانی نکل آئے گا، کیونکہ معیار پورا ہو گیا۔ تو ہم ذکر کا جو معیار ہے جس کو کثرت کہا جاتا ہے، ہم اس معیار تک نہیں پہنچتے، جس وجہ سے ہماری شہوت کنٹرول میں بھی نہیں آتی۔ تو معیار پورا کرنا پڑتا ہے۔